میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلط ایک انہوں نے اناؤنسمنٹ میرے نقطہ نظر سے وہ پولیٹیکلی انکریکٹ کون سی اناؤنسمنٹ ہے کہ جی جن سیٹوں سے ہمارے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے ان پر جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے. میری دانش میں علیمہ بی بی کا جو بیان ہے اس کی آپریٹو لائن جو میری دانش میں بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے جو کہ قابل زیر بحث ہے, قابل غور ہے. نہ لیا جائے والی لیا جائے یا نہیں لیا جائے اس پہ ابھی ہمیں بحث کرنی چاہیے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت اس میں حصہ لینا چاہیے. میں یہ میرا ذاتی خیال. باقی یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کی تھی کہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ضابطۂ فوجداری دیا کہ بھائی آپ کو حفاظتی وہ جو ضمانت چاہیے مل سکتی ہے اور وہ لی پھر انہوں نے جا کے وہ لینے کے بعد آپ خود کو سرنڈر کریں تو آپ کا یہ پروسیس شروع ہوگا کہ آپ نے ضمانت لینی ہے کہ آپ کا سنٹینس جو ہے وہ سسپینڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا. اب ایک ڈیولپمنٹ ہے, ایک ہے کہ ان کی سزا 10 سال کی سزا اس کی معطلی درکار ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کر دیں تو گرفتاری تو ان کو ضمانت مل جائے جلد از جلد. یہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر وہ اس وقت تک نااہل بھی رہیں تو ان کی جو سیٹیں ان کی وجہ سے خالی ہوں گی ان پہ ضمنی انتخاب نہ ہو. اس کے لیے آج وہ غالباً پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کو فردر ابھی اپنا جواب کارروائی کرنے سے روکا تو ایک یعنی لیگل. اچھا اب یہ دو مختلف موضوعات ہیں. دیکھیے ہمارا تقریباً 1 سال تک خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے آدھا خالی رہا, وہ سینٹ سے محروم رہا نا. اسمبلی کی سیٹ ہے سر صوبائی نیشنل اسمبلی کی. اچھا مخصوص والی خواتین کی نشستیں مخصوص والی. اب اگر ایک اچھے طریقے سے یہ لوگ ایک قانونی یہ کریں کہ جناب الیکشن کمیشن جناب علی می لارڈ ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے, ہمیں فیصلہ آباد کی ایک عدالت نے سزا سنائی, جی بالکل سنائی سر 10 سال کی سزا بھی سنائی. سر ہماری دانش میں یہ سزا جو ہے یہ غلط بنیادوں پہ سنائی گئی ہے تو ہمیں سر اپنا کیس پیش کرنے دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلائل سننے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمیں 10 سال کی سزا غلط سنائی گئی, اور چونکہ ہمیں 10 سال کی سزا غلط سنائی گئی لہذا اس کی بنیاد پر ہماری جو نااہلی ہوئی وہ بھی غلط ہوئی. تو اللہ خیر صلی اللہ. تو اس وقت تک آپ کم از کم اتنا تو ہمارے پہ رحم کریں, یہ نشستیں آپ خالی رکھیں جب تک آپ کا مائنڈ نہیں بن جاتا. اور یہ واقعہ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتا ہے نا. فرض کرو کہ اگر ہائی کورٹ ان کی یہ استدعا تسلیم نہ کرے تو سپریم کورٹ جا سکتا ہے, تو وہ یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ درخواست. اب یہ دو تین فرنٹ کھل سکتے ہیں لیگلی. ایک جو آپ نے کل بتایا, دوسرا اس فیصلے کو لے کے اس کو چیلنج کرنے والا معاملہ, تیسرا جو اب آپ بتا رہے ہیں کہ یار نہ ایک تو الیکشن کمیشن کو ٹیک اپ کر لیا جائے نا کہ الیکشن کمیشن نے بھی ڈیو پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا, پھر ہمیں وقت دیا جائے, ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. سو یہ لیگل فرنٹ اتنے کھل سکتے ہیں کہ اس میں ہی انگیجمنٹ میں کچھ سال گزر سکتا ہے. ہاں تو بجائے اس کے کہ آپ کو پھر ان کے بانی اگر چڑھ کے کہتے ہیں تو کوئی اتنا غلط کیا کہتے ہیں کہ یار کیا 4 5 8 10 15 20 بندے باہر آ کے جی ہم سپریم کورٹ اٹھ جائے کی کرنا ہے جب میری بات سمجھ نہیں سمبولک. اینی وے اب جو بات بہت امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, مجھے غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے آخری دنیا میں, وہ مجھے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے, اور جب بھی یہاں موجود ہوتے تھے تو یہ ناممکن ہوتا تھا میرے لیے کہ جب تک میں ان کے ہاں حاضری نہ دوں, میرے لیے ناممکن بات تھی. ٹھیک, تو
اپنی عمر کے آخری 5 سال وہ بیچارے اس بات کو ریگریٹ کرتے تھے کہ 1985 میں ہمارا انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ یعنی نہ کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ غلط تھا. اس سے ہماری جماعت کو بہت شدید نقصان پہنچا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو. ان کے دعوے کے مطابق، ان کے اطلاع کے مطابق، جس وقت ایم آر ڈی کا اجلاس ہو رہا تھا یہ طے کرنے کے لیے کہ ہم اس میں حصہ لیں یا نہ لیں، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق وہ بڑے متذبذب تھے. وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک. جب ان کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ جی بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایم آر ڈی بائیکاٹ کرے گی، تو بقول غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی سورس کے جنرل ضیاء الحق نے فوراً مسلح بچھا کے شکرانے کے نوافل ادا کی. جان چھٹی پیپلز پارٹی تو بہت سی کم موقع ٹھیک ہو گئی بات. اب دو باتیں چل رہی ہیں. ایک بات یہ چل رہی ہے کہ صاحب مثال کے طور پر میاں اظہر صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی جگہ حماد اظہر صاحب نے آج اپنے کاغذات ان کے بیٹے انہوں نے جمع کرا دیے ہیں کہ جی یہ تو ٹھیک ہے، ان کا حصہ لینا درست ہے کہ کیونکہ میاں اظہر صاحب یعنی مرحوم جو ہیں وہ نااہل تو نہیں ہوئے، لیکن جن لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے ان کی جگہ حصہ نہیں لینا، کیونکہ اگر ہم حصہ لے لیں گے تو ہم ایک حوالے سے نااہلی کو انڈورس کر رہے ہیں. اب اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہے. اب جیسے یہ احمد حسن ہے، خامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے، اب یہ چٹھا خاندان ہے بھائی. یہ چٹھا خاندان انہوں نے وہ بھنگیوں کی توپ یعنی چھینی تھی، وہ جو آپ کے وہ کالج کے باہر جہاں ان سے بعد توپ لگی ہوئی ہے کبوتروں کے بیچ میں. ہاں جی، پنگیانی توپ کا انہوں نے بھنگیاں توپ نہیں، بھنگی ایک نسل ہوتی تھی سکھوں کی، تو یعنی ان کے جو یعنی مرسنریز ہوتے تھے. اینی وے، اب وہاں یہ جو حلقہ ہے یہاں سے ہمیشہ صلاح الدین چٹھا ہوں، حامد ناصر چٹھا ہوں، تو ان کے مقابلے میں وہ چیمہ یا کرنل سرور چیمہ بعد میں یہ اسٹرانگ ووٹ بینک کی وجہ سے ٹھیک ہے. اب یہ گھر بیٹھ گئے. اب ان کے دونوں بیٹوں یعنی کہ احمد تو ابھی وہ ہو گئے نااہل، لیکن ان کا ایک اور بیٹا ہے فیاض، وہ اور فیاض کی بیوی اور احمد چٹھا کی بیوی، یعنی یہ 3 افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کر. اب اگر یہ الیکشن نہیں لڑتے ہیں یہاں پہ حامد ناصر چٹھا صاحب، تو چٹھا صاحب جو ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو ابینڈن کر دیتے ہیں. اس سے ان کے اپنے ووٹ بینک کو بھی ڈنٹ پڑے گا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا. تو یہ ایک ایسی بات ہے، پالیسی کس نے دی ہے کہ الیکشن پتہ نہیں کس نے یہ ہو گئی. ہاں، اگر فرض کریں کہ آپ کو عدالتی طور پر یہ ریلیف ملتا ہے کہ ہاں جی جب تک فائنلٹی نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سیٹیں خالی رکھی جائیں گی. مجھے اپنی فیل یہ ملتی ہے جتنے فرنٹ اور آپشنز موجود ہیں اس فیصلوں کے بعد جس کو اے ٹی سی کے، یہ الیکشن کمیشن سے نہیں ہونا سر. وہ وکیلوں کی ایک لمبی لائن ہے یار، نکمے سے نکما وکیل بھی چلا جائے. 3 آپشن تو آپ نے گنوا دی آج وکیلوں والا یونیفارم پہن کے. سر 3 فرنٹ تو آپ نے بتا دی نا کہ بھائی یہاں جاؤ اپیلیں دائر کرو. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ جب جماعتیں کارکنوں کی ہاسٹیج ہو جائیں، میں کل بھی آپ کے آگے یہی رونے کی کوشش کر رہا تھا، تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے. اور میری محمود خان اچکزئی میرے ساتھ بڑے میرے لیے یعنی بھائیوں جیسے میرے ان کے تعلقات ہیں، لیکن میری بہت دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو ان سے کم از کم 2 سال ہو گیا ہے، یعنی میری فون پہ بھی بات نہیں ہوئی. میں ان سے بات کیے بغیر آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بھی کہیں گے کہ نہیں بھائی بائیک آؤٹ مت کرو. وہ ان کو یہی سمجھائیں گے، جیسے کل وہ کہہ رہے تھے نا کہ یار اسمبلی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، کئی راستے ہیں. ٹھیک ہے یہ نہیں بات.